بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کی دوسری نظم جو نعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے دعائیہ اشعار کی ترجمانی ادا کر لیتے ہیں۔ میرے حال پر تو رحم کر خدا، کہ قیدی ہوں میں نفس کے جال کا، نہیں اپنا تیرے سوا آسرا، گنہگاروں کو تو ہی بخشے خدا، غلط راستے سے تو ہم کو بچا، گناہ بخش اور مجھ کو حق راہ دکھا۔ اگلا عنوان ہے در ثناء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بیان میں، ثنا یعنی تعریف، پیغمبر بردن لے جانا مصدر سے بر امر کا صیغہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ بات بتلائی جا چکی تھی کہ صیغہ امر سے پہلے کوئی اسم زیادہ کرنے سے اسم فاعل سماعی بنتا ہے۔ یہاں بھی بر امر سے پہلے پیغام لفظ، پیغام اسم آیا تو اسم فاعل سماعی بن گیا، پیغام بر یعنی پیغام لے جانے والا۔ پھر اس کو مختصر کر دیا، چھوٹا کر دیا اور بنا دیا پیغمبر۔ اسی طرح پیمبر بھی آتا ہے، پیامبر پیام لے جانے والا، پیغام لے جانے والا۔ تو پیمبر اور پیغمبر اسم فاعل کی یہ دو شکلیں ایک معنی میں آتی ہیں۔ در ثناء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بیان میں۔ اس نعت میں 3 شعر ہیں، پہلے وہ تینوں اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر الفاظ کی تحقیق بیان کریں گے انشاءاللہ۔ زباں تاب ودر دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، کے عرش مجیدش بود متکا، سوارے جہانگیر یکراں براق، کے بگذشت از قصر نیلی رواق۔ زبان اور زبان، زے کے زبر اور پیش دونوں کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ جانتے ہیں زبان کس کو کہتے ہیں؟ یہ انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی جرم بڑا ہو جاتا ہے۔ زبان بہت قیمتی نعمت ہے اللہ کی، اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو
انسان کی بہت عزت ہوتی ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو انسان بے عزتی سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی لیے صبح صبح سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ذرا خاموش رہنا، ورنہ تو کسی کو کچھ الٹا سیدھا بول کر منہ میں چھپ جاتی ہے اور مار ہمیں پڑتی ہے۔ لیکن یہی وہ زبان ہے کہ 80 سال کا بوڑھا بھی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے اور کلمہ پڑھ لے اور دل سے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اس کی ساری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال زبان اور زبان، تا یعنی جب تک، بود بودن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے واحد غائب کا، در دہان، دہان یعنی منہ، در دہان منہ میں، جائے گیر، گرفتن پکڑنا، لینا، حاصل کرنا، مصدر سے گیر امر کا صیغہ ہے، اس سے پہلے جا اسم زیادہ ہوا، جا کے معنی جگہ، تو جائے گیر یعنی جگہ پکڑنے والی یا جگہ پکڑے ہوئے۔ یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے۔ کیا مطلب؟ زبان جب تک منہ میں جگہ پکڑی رہے گی یعنی قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ ثناء محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی۔ ثنا مضاف، محمد مضاف الیہ۔ بود بودن کا مضارع سے واحد غائب۔ دل پذیر، پذیرفتن قبول کرنا سے پذیر امر کا صیغہ ہے، اس سے پہلے لفظ دل آیا، یہاں یہ دل پذیر اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی اسم مفعول سماعی، اسم مفعول ترکیبی بھی کہتے ہیں اس کو۔ دل پذیر یعنی دل پسند، پذیر امر کا صیغہ، من نہ گویم کے طاعتم بھی پذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو قبول کر لے، صرف اتنا کیجئے کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ دل پذیر یعنی دل پسند۔ اب شعر کا ترجمہ کیا ہوا؟ زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل پسند رہے گی۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا میرا ایک پسندیدہ عمل رہے گا۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب محبوب کے معنی میں، خدا یہ بھی اسم فاعل سماعی ہے۔ آمدن آنا سے آ امر کا صیغہ ہے، اس سے پہلے لفظ خود آیا، تو خود آ یعنی از خود آنے والا، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو خدا خود آ کا مخفف ہے، مخفف یعنی مختصر، بیچ میں سے واو گر گیا۔
خدا کے محبوب، اشرف انبیاء ان سارے نبیوں سے افضل۔ اشرف یہ عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ کہ عرش مجید، عرش یہ اللہ کا تخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کے یہاں تخت بھی ہوا کرتے ہیں، کرسی بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی تخت ہے جس کو عرش کہتے ہیں، اور اللہ کی ایک کرسی ہے جس کا تذکرہ آیت الکرسی میں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین و آسمان کو اس کرسی پر رکھ دیے جائیں تو وہ 7 زمین و آسمان اس کرسی پر ایسے لگیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی اور چھلا پڑا ہو۔ اور وہ کرسی جب عرش پر رکھی جائے، ظاہر سی بات ہے کرسی اتنی بڑی تو تخت کتنا بڑا ہوگا، تو وہ کرسی اگر عرش پر رکھ دی جائے تو ایسے لگے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ عرش یہ اللہ کا تخت ہے۔ مجید یہ صفت ہے، عرش مجید یعنی بڑا تخت اللہ تعالیٰ کا۔ بود یہ بودن کا مضارع ہے، بلکہ یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شعر کے وزن کے واسطے بود پڑھتے ہیں۔ متکا یہ عربی کا لفظ ہے، تکیہ گاہ، نشست، بیٹھک، مسند۔ اس میں متکا جو ہے وہ مضاف ہے، اور مجیدش میں جو شین ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ مطلب یہ کہ متکا اش آپ کا تکیہ گاہ، چونکہ شعر کے اندر وزن بٹھانے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ورنہ اصل ہے کہ عرش مجید متکاش بود، متکاش بود، اور بود کو بود پڑھتے ہیں وزن شعری کے واسطے۔ ترجمہ ہوا شعر کا، خدا کے محبوب تمام پیغمبروں سے افضل ہیں کہ عرش مجید آپ کا تکیہ گاہ بنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلوایا۔ سوار جہانگیر یکراں براق، سوار کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ جہانگیر یہ گرفتن سے امر کا صیغہ، گیر اس سے پہلے جہاں اسم زیادہ ہوا تو اس میں فاعل سمائی بنا، تو جہانگیر یعنی دنیا کو فتح کرنے والا۔ یکراں عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں۔ براق یہ وہ سواری ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب سوار کر کے لے جایا گیا تھا۔ اس کا قد دراز گوش سے بڑا تھا۔ دراز گوش یعنی گدھا، لمبے کانوں والا، دراز یعنی لمبا، گوش یعنی کان، دراز گوش یعنی گدھا، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار ایسی تھی انسان کی جہاں نظر جائے وہاں اس کا قدم پڑے۔ اس سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے معراج میں لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر وہاں سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی۔ تو سوار یہ موصوف ہے، جہانگیر صفت ہے، موصوف صفت مل کر مضاف ہے۔ پھر یکراں صفت اور براق موصوف، یعنی صفت پہلے آ گئی یہاں، یکراں صفت پہلے ہے، براق بعد میں ہے، موصوف ہے۔ اس کو اصطلاح میں قلب موصوف کہتے ہیں۔
سوار موصوف، جہانگیر صفت، موصوف صفت مل کر مضاف، یکراں صفت، براق موصوف، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر پھر موصوف ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، یہ اس کی صفت ہے۔ اب کیا ترجمہ ہوا؟ عمدہ براق، یکرا یعنی عمدہ، عمدہ براق کے ایسے جہانگیر سوار کہ یعنی جو، بگذشت گزشتن گزرنا سے گزشت ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے، اور گزشت کی گاف پر پیش ہے تو بے پر بھی پیش ہے، لیکن وزن شرعی کے واسطے گاف پر ہم جزم پڑھیں گے کہ بگذشت، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، از یعنی سے، قصر یعنی محل، نیلی رواق نیلی چھت والا، رواق کہتے ہیں چھت کو، برآمدہ وغیرہ میں جو چھت ہوتی ہے اس کو رواق کہتے ہیں۔ اب یہاں نیلی، قصر نیلی رواق سے مراد آسمان ہے جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے۔ اب شعر کا ترجمہ ہوا، عمدہ براق کے ایسے جہانگیر سوار کہ نیلی چھت والے محل سے آگے نکل گئے، نیلی چھت والے محل سے گزر گئے، یعنی نیلی چھت والے محل سے آگے نکل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں آسمانوں کے اوپر بلایا اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ اس واقعے کو شیخ سعدی نے بوسطہ میں اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شب بر نشست از فلک بر گزشت، بتمکین و جہ از ملک در گزشت، چنا گرم درتی ہے قربت بیراند، کہ در صدر جبریل ازو باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ اے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چر، بگفتا فراتر مجالم نماند، بیماندم کے نیروے بالم نماند، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسو زد پرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا فرمائی اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گئے، جبرائیل وہاں پیچھے رہ گئے، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ چلیے اوپر، کیا بات ہے آپ نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ جب آپ نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اب میرے اندر آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میری حد یہیں تک ہے، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں گا تو تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا دے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی آگے بلوایا، جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہوئی وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، پوری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد پھر دوسرے انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔